محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب بڑے ہی پیارے انداز نال سیرت شافی محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے سن۔ اسٹیج تے جلوہ افروز نے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ دے ناظم اعلیٰ محترم جناب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، حضرت مولانا حافظ صدام ربانی صاحب، حضرت مولانا حافظ ثناء اللہ صاحب، حضرت مولانا حافظ شاہد باجوہ صاحب اور دیگر علماء کرام جڑے نے او تشریف فرمانے۔ اسٹیج دے اتے جڑا وے حضرت مولانا عبدالستار محمدی صاحب جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فور تحصیل سیالکوٹ اسٹیج دے تشریف لین جڑا اسی اشتہار تے ٹائم لکھیا سی اللہ دے فضل و کرم نال حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب جڑا وے خطاب فرما کے چلے گئے نے۔ دعا کرو اللہ کریم انہاں دا بر وقت آنا اور اپنی استعداد دے مطابق سونے آقا دی سیرت بیان کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ تو میرے بزرگوں دوستو عزیز بھائیو ذرا توجہ دے نال بیٹھو، پیچھا پیچھا نہ ویکھو اے کیڑی کو گڈی ہے، کوئی پیچھا نو ویندا ہے کوئی ادھر ویندا ہے۔ اور جنہیں اسٹیج تے علماء نے میں انہاں دی خدمت دے اندر بھی گزارش کرنا وا ساڈے وچ کو جڑا وے جمعہ پڑھانا ہوئے تقریر کردا ہوئے تے کوئی اٹھ کے ملن لگ پے تے جڑا وے سارا موشن خراب ہو جاندا ہے۔ بعد اندر انشاءاللہ ملیں گے جڑا بھی کوئی آندا ہے کوئی جڑا وے بڑا خطیب آندا ہے ٹھیک ہے انہوں ملو، بقایا جڑا وے او بعد دے اندر جڑا وے آپس دے اندر مل لئیو، جڑا وے پروگرام نو اس طرح جڑا وے خراب نہ کریے۔ تو اس واسطے سارے جڑا وے ایک واری آنکھو اچھی آواز نہ سبحان اللہ، آنکھو اچھی آواز نہ سبحان اللہ۔ اور میرے بزرگوں دوستو عزیز بھائیو میرے بھائی فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ صاحب اور مجاہد صاحب اور انہاں دے دیگر ساتھیاں نے جڑی عظیم الشان فقید المثال سیرت شافی محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جڑی ہے منعقد کیتی ہے، دعا کرو اللہ کریم سونے آقا کریم دی سانو سارے انو قیامت نو سفارش نصیب فرما دے۔ اچھی کہہ دو، اچھی کہو آمین، اچھی آکھو ہاں، کوئی پرچے دا ڈر جے جڑا بڑا کبرائے بیٹھے اچھی آکھو آمین۔ او دی وجہ جڑا وے جماعت دے عظیم ترجمان شیر اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاہد بٹوی صاحب تشریف فرمانے اور چند منٹ تک فاضل نوجوان حضرت مولانا زبیر قاسمی صاحب تشریف لے آ رہے نے اور شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظ صاحب اور مجاہد صاحب الحمدللہ وہ بھی بالکل قریب نے۔ دعا کرو اللہ کریم علماء کرام دیا محبت تواڈے نال کہ بار وقت پہنچ رہے نے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اور میں آج دی اس عظیم الشان فقید المثال سیرت شافی محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا صدارتی خطاب فرمان واسطے میں دعوت سخن دینا وا مجاہد انتھک مجاہد اسلام سفیر امن خطیب اسلام حضرت مولانا
مفتی کفایت اللہ شاکر ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب تشریف لے آندے نے اور صدارتی کلمات ارشاد فرماندے نے میرے نال انہاں دی آمد تو پہلا اپنے جاگندہ ثبوت دو اور نعرہ تکبیر بلند کرو نعرہ تکبیر ہاتھ دومی چک کے نعرہ تکبیر مسلک کے حق اہل حدیث علماء اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ڈیلم غازی اہل حدیث یوتھ فورس ڈیلم غازی جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جسے سیرت شاف محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نام اقدس اور اطہر نام سے موسوم کیا گیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ نہایت کامیاب ہے علماء کرام مقررین واعظین خطباء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے تشریف فرما ہے اپنے اپنے وقت پہ آپ سے ہم کلام ہوں گے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا اس مسجد کے خطیب کانفرنس کے ناظم حضرت مولانا قاری محمد صابر مجاہد صاحب اور اس پروگرام کی سرپرستی فرمانے والے حضرت مولانا حافظ مزمل الدین صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل سیالکوٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جہود مبارکہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کرام اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں قرب و جوار سے اور دور دراز سے آپ کی اس کانفرنس کو سماعت فرمانے کے لیے رونق بخشنے کے لیے تشریف لائے اللہ سبحانہ و تعالی تمام احباب کی تشریف آوری تمام دوستوں کی عقیدت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے حضرت مولانا محمد اعظم چیمہ صاحب ماشاءاللہ بہاولپور سے تشریف لائے ہیں حضرت مولانا حافظ شاہد محمود باجوہ صاحب حضرت مولانا حافظ ثناء اللہ صاحب
حضرت مولانا حافظ محمد صدام ربانی صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد یعقوب صاحب، الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی محبت کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے سرور کائنات سید الرسل امام نبیاں شاہ رسول نیر تاباں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی عظمت کو سننے کے لیے، سنانے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت مولانا حافظ محمد بنیامین عابد صاحب، آپ سے ہم کلام ہو چکے، اور شیر اسلام، شیر اہل حدیث، ترجمان مسلک حق کا حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاہد بٹوی صاحب الحمدللہ تشریف فرما ہیں۔ ان کا تفصیلی خطاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ کانفرنس کے موضوع کی مناسبت سے امام کائنات کی ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرنی چاہوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کہا قیامت کا روز ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت کے قیام کا سماں ہوگا، پروردگار کائنات کے درمیان عدل فرما رہے ہوں گے کہ ساری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو کے اپنے باپ اللہ کے پہلے نبی ابو البشر، اس کائنات میں تشریف لانے والے پہلے آدمی، پہلے بشر، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ کے نبی، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ کی عدالت کے قیام کا سماں ہے، میدان محشر بپا ہے، ہماری سفارش فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہماری سیئات، ہماری خطائیں، ہماری نافرمانیاں، بغاوتیں پروردگار معاف فرما کے ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام انکار فرما دیں گے کہ میں پروردگار کی بارگاہ میں آج حاضر نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ جنت میں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ہم نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں استفسار فرمایا، کیا جواب دوں گا؟ جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں ساری کائنات کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، اللہ کے نبی آپ نے 950 سال رب کی توحید کا آواز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا مقرب بنایا، آج ہماری سفارش فرما دیجئے۔ انکار ہو جائے گا، جواب مل جائے گا۔ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا میرے بیٹے کنعان کے متعلق، جو مشرک تھا، رب کی عبادت، صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلہ میں لوگوں کو شریک بنانے والا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب عذاب آیا، ساری کائنات پانی میں غوطے کھا رہی تھی، غرق ہو رہی تھی، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، میں نے کہا یا بنی ارکب معنا، بیٹے میرے ساتھ، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ہماری کشتی میں بیٹھ جا تاکہ یہ پانی میں غرق ہونے سے بچ جائے۔ بیٹے نے انکار کیا۔ جب میں نے غرق ہوتے ہوئے دیکھا، رب کی بارگاہ میں نے دستے سوال دراز کیا تھا، پروردگار نے، رب العالمین نے اس مشرک کی سفارش اور دستے سوال دراز کرنے کی وجہ سے مجھے جھڑک دیا تھا۔ آج رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، رب نے سوال کر لیا، مجھ سے جواب نہیں بن پائے گا۔ جاؤ اللہ کے خلیل جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی خدمت میں، وہ رب کے مقرب ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں کائنات جائے گی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انکار ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے کائنات کے لوگ اکٹھے ہو کے، وہ بھی جواب دے دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کائنات کے لوگ جائیں گے، آپ روح اللہ ہیں،
رب نے آپ کو بغیر باپ کے اس کائنات میں پیدا فرمایا. آپ اول العزم پیغمبر ہیں, رسول ہیں. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے آپ کو بڑی عظمت سے نوازا. آج سفارش فرما دیجئے. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے اور کہیں گے آج اگر سفارش چاہتے ہو, جہنم سے بچنا چاہتے ہو, رب کا قرب چاہتے ہو, جنت کا داخلہ چاہتے ہو, سرور کائنات کی رفاقت معیت ہمراہی چاہتے ہو, تو جاؤ سارے مل کے آمینہ کے لال, مکہ کے در یتیم, مدینہ کے تاجدار, سارے نبیوں کے سردار, محبوب پروردگار, آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی خدمت میں جاؤ, جا کے اپنا سوال دہراؤ. شفاعت اور سفارش کی آپ کی خدمت میں درخواست اور التماس پیش کرو. آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میری امت تک کے سارے لوگ سرور کائنات کی خدمت میں آئیں گے. اللہ کے نبی آپ حبیب اللہ ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, رحمت للعالمین ہیں, خاتم المعصومین ہیں. آج ہماری سفارش فرما دیجئے. اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے عرش کے سامنے اللہ کے پیارے حبیب سجدہ ریز ہو جائیں گے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن سرور کائنات 7 دن اور 7 راتیں والضحیٰ کا مکھڑا سجدے میں رکھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے, اللہ کی کبریائی بیان کریں گے, اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان فرمائیں گے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے ارفع راسک سل توتا اشفا تو شفا. میرے حبیب سر مبارک اٹھائیے, آپ سوال کرتے جائیے, میں عطا کرتا جاؤں گا. آپ کیا مانگیں گے, کیا سوال ہوگا؟ ہر نبی کی زبان پہ, ہر پیغمبر کی زبان پہ, رب کے ہر برگزیدہ اور چنیدہ شخص کی زبان پہ, اللہ کے ہر رسول کی زبان پہ ہوگا رب نفسی رب نفسی رب نفسی. اللہ مجھے معاف فرما دے, اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما دے, اللہ اپنی رحمت کا حقدار بنا دے. صرف ایک ہستی ہوگی, صرف ایک امام ہوگا, صرف ایک شخصیت ہوگی, صرف ایک رسول ہوں گے, صرف ایک پیغمبر ہوں گے, خاتم النبیین رحمت للعالمین. آپ کے نطق سے جو الفاظ جدا ہوں گے یہ ہوں گے رب امتی رب امتی رب امتی. اللہ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا, اپنی گناہگار امت کے لیے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. اللہ میری امت کو معاف فرما دے, اللہ میری امت کی سیئات خطاؤں سے درگزر فرما دے. اللہ میں سفارش کرتا ہوں میری امت کے گناہ معاف فرما کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے. ارفع راسک سل توتا اشفا تو شفا. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے میرے حبیب سفارش آپ فرماتے جائیں, جنت میں عطا کرتا جاؤں. اور آپ کی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی, لکل نبی دعوت مستجابت. اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کو ایک دعا ایک موقع ایسا عطا فرمایا. رب نے وعدہ کیا کہ میرا جو نبی رسول اور پیغمبر مجھ سے دعا کرے گا اپنی زندگی میں ایک دعا ایسی میں وعدہ کرتا ہوں قبول فرماؤں گا, مسترد نہیں کروں گا, ریجیکٹ نہیں کروں گا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے سوا ہر نبی, ہر پیغمبر, ہر رسول نے اپنی زندگی میں وہ رب کی بارگاہ میں دعا کر لی, اللہ نے قبول فرما لی. آپ نے دعا نہیں کی. صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آپ بھی رب کی بارگاہ میں دعا فرما لیتے. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا وعدہ تھا میں قبول فرما لوں گا. اللہ کے نبی حسنین کریمین کے لیے
لمبی عمر مانگ لیتے، بیٹے ابراہیم کے لیے حیات مبارکہ لمبی مانگ لیتے، اپنے صحابہ کے لیے اقتدار اور اختیار مانگ لیتے۔ آپ نے جو مانگنا تھا رب نے عطا فرما دینا تھا، آپ دعا تو فرمائیے۔ کہا میں نے دعا نہیں کی، میں نے اس دعا کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیا ہے، توشہ آخرت بنا لیا ہے۔ قیامت کا روز ہوگا، رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا۔ اللہ کے نبی قیامت کا روز آپ کیا مانگیں گے؟ فرمایا اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، اپنی گناہگار امت کے لیے رب کی رحمت مانگوں گا۔ آپ سفارش کریں گے، آپ شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت کی وجہ سے امت کا ہر گنہگار جس نے رب کی ذات صفات اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنایا ہوگا اور سرور کائنات کی سنت میں بدعت کی ملاوٹ نہیں کی ہوگی، توحید و سنت پہ عمل کرنے والا، آپ کی سفارش اس کے لیے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہر توحید و سنت کے پروانے کو آپ کی شفاعت کے بعد اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دیں۔ حضرات، کچھ بات نصیب ایسے ہوں گے آئیں گے آپ کی بارگاہ میں، آپ شاف محشر بھی ہیں، ساقی کوثر بھی ہیں، حوض کوثر پہ تشریف فرما، آپ کے دائیں صدیق اکبر ہوں گے، آپ کے بائیں فاروق اعظم ہوں گے، آئیں گے کچھ بد نصیب سرور کائنات علیہ السلام، دیکھیں گے ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، یہ 5 کلیان گھوڑوں کی طرح 5 نشان زدہ نورانی چہرے لے کے آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ آپ کے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، رب امتی، اللہ میری امت کے لوگ، میرا کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، وضو کرنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، پروردگار ارشاد فرمائیں گے شوقاً، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اے میرے پیغمبر آپ نہیں جانتے یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا تھا، توحید کی جگہ شرک آ گیا، سنت کی جگہ بدعت کی ملاوٹ آ گئی۔ آپ ارشاد فرمائیں گے شوقاً لمن غیر آبادی، دور ہو جاؤ میری نگاہوں سے، پیچھے ہٹ جاؤ، تم وہ ہو جو میری سنت میں بدعت کی ملاوٹ کرتے رہے، اپنی طرف سے دین میں کئی چیزیں داخل کر لیں، ان کو آپ کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی، آپ کے دست اقدس سے حوض کوثر بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حوض کوثر اور آپ کی شفاعت توحید والوں کے لیے، سرور کائنات کی سنت سے محبت کرنے والوں کے لیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل حدیث کو پروردگار نے یہ اعزاز دیا ہے، یہ انفرادیت دی ہے، کوتاہیاں اپنی جگہ، خطائیں اور گناہ اپنی جگہ، الحمدللہ ہمارے عقیدہ میں نہ شرک کی ملاوٹ ہے، ہمارے عقیدہ میں نہ بدعت کی آمیزش ہے۔ رب نے توحید کا عقیدہ عطا فرمایا، پروردگار نے سنت کی محبت عطا فرمائی، اور توحید و سنت سے پیار کرنے والے آئیں گے۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو گلاس کے ساتھ، پیالے کے ساتھ، آب خوروں کے ساتھ کوثر کا جام پلاؤں گا، توحید و سنت والوں کو اپنے دست اقدس کے ساتھ آب کوثر پلاؤں گا۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی اپنی رحمت فرما کے ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید، سرور کائنات کی سنت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ جی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ آپ کی آمد، آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے مہمانان گرامی، مہمانان خصوصی تشریف لائے ہیں، مقامی جماعت کی طرف سے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلاً سہلاً و مرحبا وما توفیقی الا باللہ۔ جناب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، اسی اپنے دل دی تھا گہرائیاں تو مفتی صاحب دا اپنی اس مجلس دے اندر، اس محفل دے اندر خوش آمدید انہوں کہنے آ۔ ماشاءاللہ اپنا بڑا قیمتی وقت کٹ کے ساڑی اس محفل دے اندر آئے اور ساڑی اس محفل نو انہاں 4 چند لگائے۔ انہاں تو علاوہ
حافظ مزمل الدین صاحب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل سیالکوٹ الحمدللہ اسی اپنے نا فاضل بائیاں دے بے حد مشکور ہاں الحمدللہ اج دا اے پروگرام حافظ مزمل الدین صاحب اونا دی کاوش اور محنت دے نال الحمدللہ اے سجیا آیا ہے اللہ دے کے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حافظ صاحب نو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اینا تو علاوہ الحمدللہ میری جماعت دے نامور عالم دین جناب حضرت مولانا اکرم زاہد بٹوی صاحب الحمدللہ تشریف فرمانے اسی اونا نو بھی اپنی محفل دے اندر خوش آمدید کہنے ہاں اور الحمدللہ آج دی ساڑھے اس پروگرام دے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا جناب چودھری محمد نعیم ہندلی صاحب چیئرمین یوسی ہندل اسی اونا دے بھی بے حد مشکور ہاں کہ اونا نے اپنی گوناگو مصروفیات دے وچوں ٹائم کڈ کے ساڑی اس محفل دے اندر تشریف لے کے آئے اور آج دی ساڑی اس محفل نو چار چند لگائے اسی چودھری صاحب دے بے حد مشکور اور ممنون ہاں کہ وہ ماشاءاللہ ساڑے اس پروگرام دے اندر ساڑی دعوت دیتے آئے اونا تو علاوہ الحمدللہ سٹیج دیتے حافظ محمد ثناء اللہ ثاقب صاحب آف لدڑ حضرت مولانا صدام ربانی صاحب اور الحمدللہ لاکہ برتوں ساڑے دوست احباب جتنے بھی آئے نے اور خصوصی طور تے جڑے ساڑے معاونین حضرات نے میں انہاں دا بے حد مشکور ہاں اور اپنی یوتھ فورس دا جنہ دے اندر بھائی محمد زبیر صاحب بھائی محمد کاشف صاحب علی رضا اور بھائی محمد ندیم بلی ایڈوکیٹ صاحب جنہ نے اس بزم دا انعقاد کیتا اور انشاءاللہ الرحمن قاری صاحب دے بیان تو قبل ساڑی بڑے ہی پیارے بھائی قاری القرآن جناب حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ صاحب انشاءاللہ الرحمن تلاوت قرآن ارشاد فرماندے نے اور تواڈے دلاں نو اللہ دے قرآن دے نور دے نال منور فرماندے نے قاری محمد عبداللہ صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ما شاء اللہ سبحان اللہ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى.
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله ماشاءاللہ احسن جناب قاری محمد اکرم زاہد بٹوی صاحب جو کہ فکر آخرت اور اصلاح معاشرہ دے حوالے دے نال بڑی پرسوز واز تانوں فرما رہے سن۔ اللہ دے کے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قاری صاحب نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جڑیاں انہوں نے واز و نصیحت سانوں کیتی ہے کہ بندہ جلسہ تے رکھ لیندا ہے، پروگرام رکھ لیندا ہے، لیکن انسان اگر نمازی نہ بنے، عامل نہ بنے تو پروگرام دا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت سانو ساریاں نو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے۔ اور آج دی ساڈے اس پروگرام دے مہمان خصوصی جناب چودھری محمد نعیم ہندلی صاحب، بھائی محمد اجاز سندھا صاحب الحمدللہ اسٹیج دے تے تشریف فرما نے۔ اسی انہوں نے اپنی اس محفل دے اندر دل دی تھا گہرائیاں تو خوش آمدید کہنے ہیں، اور الحمدللہ قاری محمد زبیر احمد قاسمی صاحب تشریف لے آ چکے نے۔ انشاءاللہ الرحمن انہوں دا خطاب شروع ہو جائے گا، اور الحمدللہ ساڑی اے بزم آج دی جڑی محفل ہے اے دے جتنے بھی معاونین نے، ساڑی جماعت دے بزرگ نوجوان، میری مراد جناب حاجی محمد شریف صاحب، حاجی محمد رفیق گجر صاحب، حاجی محمد احسان علی صاحب، اور انہاں تو علاوہ جڑے ساڑی یوتھ فورس دے نوجوان نے اور معاونین حضرات نے، بھائی محمد شفیق ہنجرا صاحب، بھائی محمد ندیم بلی ایڈوکیٹ صاحب، اور انہاں تو علاوہ بھائی محمد اختر پٹا صاحب، اسی انہاں سارے دے بے حد مشکور ہاں، اور خصوصاً حاجی محمد پرویز صاحب۔ اللہ پاک انہاں سارے دا تعاون کرنا اللہ اپنے دربار دے اندر قابل قبول فرمائے، اور الحمدللہ اسٹیج اتے ساڑی جماعت دا عظیم سرمایہ میری مراد بھائی محمد حافظ مزمل الدین صاحب نے الحمدللہ علماء کرام دے کولوں انہاں نے وقت لیا ہے، اور اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڑے نالوں زیادہ محنت جڑی ہے حافظ صاحب نے کیتی۔ اللہ دے کے دعا ہے کہ اللہ پاک ساڑے سپائی نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت انہاں دے کولوں اپنے دین دا زیادہ تو زیادہ کم لین دی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ مولانا افضل سارم صاحب، حافظ محمد صدام ربانی صاحب، اور الحمدللہ دیگر قاری محمد یعقوب صاحب ولانا تو، اور حافظ محمد شبیر صاحب راجواں تو الحمدللہ انہوں نے صاحبزادے قافلہ لے کے آئے نے، ہندل تو ساتھی آئے نے، کوٹ کورا تو حاجی عبدالرحمن صاحب اور دیگر بزرگ آئے نے۔ اسی سارے نو اپنی اس مجلس دے اندر خوش آمدید کہنے ہیں، اور قاری صاحب دے بیان تو قبل میں نظم دے واسطے اپنے ایک ہونہار طالب علم نو دعوت دینا وا۔ قاری محمد زین صابری صاحب او میک تیون، اور ماں دی شان دے اندر او نعتیہ کلام
حمد اور نظم دی صورت دے اندر انشاءاللہ عظمت ماں نو بیان کرن گے محمد زین صابری. کچھ نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پل پل یاد مینو ماں دی آوے، پل پل یاد مینو ماں دی آوے، تے مینو لگیاں بہت اڈیکاں، پل پل یاد مینو ماں دی آوے، پل پل یاد مینو ماں دی آوے، تے مینو لگیاں بہت اڈیکاں، صدام کوئی گل نہ کردا، ہن موڑے منہ شریکاں، ہتھوں لالے گواہ بیٹھا، ہتھوں لالے گواہ بیٹھا، نالے جلیاں بہت پھٹیکاں، آزم مینو کوئی گل نہیں اولاندا، اس جگ دیاں ہو ریتاں، ایڈیاں گوریاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں، مندہ منہ چوں بول جے نکلے ٹوک دیاں، وہ چنگی ماری تاں تو ماواں روک دیاں، مندہ منہ چوں بول جے نکلے ٹوک دیاں، چنگی ماری تاں تو ماواں روک دیاں، مفت چ ایڈیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں، مفت چ ایڈیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں، پتر پاوے لکھ جہان تو مندے نے، اوپر ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے، پتر پاوے لکھ جہان تو مندے نے، پر ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے، پت بسم اللہ دیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں،
ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں، ایڈیاں گوریاں جگ تے چاواں لب دیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو میں انشاءاللہ یہ 2-3 جملے یہاں پہ باپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ بھی حضرت علی سبھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان میں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ اللہ کا وہ شیر ہے، اللہ کا وہ شیر ہے، ولیوں کا ولی ہے، اللہ کا وہ شیر ہے، ولیوں کا ولی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے، دلہن بنی ہے فاطمہ دولا ہے مرتضیٰ، دلہن بنی ہے فاطمہ دولا ہے مرتضیٰ، دلہن بنی ہے فاطمہ دولا ہے مرتضیٰ، بن ٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی گئے، بن ٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی گئے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے، کیا جانتا ہے شان تو بنت رسول کی، کیا جانتا ہے شان تو بنت رسول کی، کیا جانتا ہے شان تو بنت رسول کی، حسنین کی اماں کے تزا جائے علی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے، اللہ کا وہ شیر ہے، ولیوں کا ولی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔